اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و صحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمت للعالمین اعنی علی عبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات احباب، یہ میرے بائیں طرف کافی ساری جگہ خالی پڑی ہے، تو یہاں پہ زیادہ میرے خیال میں اچھے طریقے سے بیٹھ کے آپ سماعت فرما سکیں گے۔ یہ 10-15 دوست اٹھیں، زحمت نہ سمجھیں، تکلیف کریں، ادھر آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین ادھر بیٹھ جائیں گے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ آ جائیں، کچھ جوان ادھر آ جائیں، میرے لیفٹ پہ کافی ساری جگہ خالی پڑی، ایک صلوات اور بھی سارے بلند آواز سے امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ علماء اعلام مراجع اسلام کی توفیقات خیر میں اضافے اور صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اللہ مومنین کرام، قرآن پاک کی ایک معروف آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ وہ آیت جو اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے جن و بشر کی غرض خلقت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ آیت آپ سب کو یاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ غالباً ترجمہ جو کیا جاتا ہے اور آپ سب کو آتا ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جن و بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن اگر آپ تفسیر اہل بیت کی طرف رجوع فرمائیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یعبدون کی تفسیر یعرفون سے فرمائی ہے۔
اور اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر آیت مجیدہ کا معنی یہ بنے گا کہ میں نے اس لیے جن و بشر کو پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں اور مجھے پہچانیں۔ اصل غرض خلقت انسان کی یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے معبود حقیقی کی معرفت حاصل کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اول العلم معرفت الجبار۔ سرکار فرماتے ہیں اول علم، ابتدائے علم اس جبار کی معرفت۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا؟ اول الدین معرفتہ۔ مولا امیر فرماتے ہیں اول دین، آغاز دین اللہ کی معرفت۔ مدینۃ العلم فرماتے ہیں اول علم اللہ کی معرفت ہے، اور باب مدینۃ العلم نے فرمایا اول دین اللہ کی معرفت۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جسے اللہ کی معرفت نہیں، نہ اس نے علم کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، نہ دین کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ معرفت رب اور معرفت پروردگار ہی غرض خلقت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ممکن ہے تم میں سے کسی انسان کی نمازیں زیادہ ہوں، کسی انسان کے روزے زیادہ ہوں، کسی انسان کی تلاوت قرآن زیادہ ہو، کسی نے حج بہت کی ہو، کسی نے عمرے اور زیارات بہت کی ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے نزدیک جو معیار فضیلت ہے وہ معرفت ہے۔ کسی نے آ کے عرض کی ابن رسول اللہ فلان من دین ہی قضا و من فضل ہی قضا، فلانا اتنا بڑا عبادت گزار، فلانا اتنی فضیلت والا۔ سرکار نے فرمایا افضلکم معرفتاً، تم میں افضل وہ ہے جو معرفت کے لحاظ سے افضل ہے۔ جس کی معرفت سب سے بلند ہے جو انسان سب سے بلند۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں انسان کے اعمال کی قدر و قیمت کا معیار بھی معرفت کی بنیاد پر ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، سرکار کی ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ الجاہل المتعبد کا حمار التہونا۔ پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے بچپن میں، میری ایج کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں بزرگ، جب گاؤں میں دیہاتوں میں آٹا پیسنے والی جو چکی ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو اپنی زبان میں؟ خراس، گھراس یا خراس۔ آج کل تو جدید زمانہ آ گیا، وہ بیل یا گدھا باندھ دیتے تھے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے، وہ چکر لگاتا رہتا تھا، اور وہ ایک مشین ہوتی تھی آٹا پیسنے والی پرانے زمانے میں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، آقا کی حدیث ہے کہ جاہل عبادت گزار اس چکی کے گدھے کی مانند ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور اس کا کام ہے چکر کاٹتے رہے۔ اور میرے بھائیو، اصل چیز معرفت ہے، معرفت۔ اور معرفت ایسی چیز ہے جو قابل اضافہ ہے، معرفت میں اضافہ ممکن ہے۔ یہ جو سرکار کی حدیث ہے من ساوا یوماہ فہو مغبون، یہ ذرا سنیے گا، لطف لیجیے گا۔ نبی پاک کی حدیث ہے کہ جس بندے کے 2 دن، گزرا ہوا دن اور آج کا دن برابر ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ یعنی سرکار فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ ہر مومن کا ہر آنے والا دن وہ پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اچھا اب مجھے بتائیے، اگر بہتری کی بنیاد صرف عمل کو قرار دیا جائے تو ایک وقت آئے گا عمل تو پھر ختم ہو جائیں گے۔
یعنی پھر وقت ہی نہیں ہوگا. آج میں نے روزہ نہیں رکھا، کل روزہ رکھ لوں گا تو کل والا دن بہتر ہو جائے گا. آج میں نے فرائض پڑھے، نوافل نہیں پڑھے، کل نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، بہتر ہو جائے گا. اگلے دن کیا کروں گا؟ نماز شب پڑھ لوں گا، اگلے دن کیا کروں گا؟ صدقہ دوں گا، اگلے دن کیا کروں گا؟ تو ایک وقت آ جائے گا کہ پھر 24 گھنٹے تم عمل خیر میں، نیکی میں گزار لو گے، اور پھر اگلے والا دن کیسے بہتر کرو گے؟ صرف معرفت ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ہر روز اضافہ ہو سکتا ہے. اور انسان کے یاد رکھنا، یہ جو اعمال ہیں نا، بندے کے اعمال، ان اعمال کی کوئی وزن نہیں، زیرو. آپ حیران ہو جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ جو چیزوں میں وزن ہوتا ہے نا، وزن، ایک کلو وزن ہے نا، یہاں پر 1 کلو وزن، آپ وہ جو کشش ثقل مرکز ہے، گریوٹی کا قانون، اس سے آپ جتنے دور ہوتے جائیں گے تو وزن ختم ہوتا جائے گا. یعنی آپ جب آپ خلا میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں بالکل چیزوں کا وزن ہے ہی نہیں. اور آپ جتنا گہرائی میں چلے جائیں گے اس کشش ثقل کے مرکز کی طرف سفر کریں گے، ممکن ہے وہاں پہ 1 کلو کی چیز 5 کلو کی ہو جائے. میری بات پہنچی آپ تک؟ تو بیرم بھائی، عبادات کی قبولیت میں اور عبادات کے وزن کا جو مرکز ہے، کشش ثقل ہے، اس کا نام ہے اللہ کی معرفت. جتنی معرفت بلند ہوتی جائے گی، عمل بڑھتا جائے گا، عمل میں وزن آتا جائے گا. سامعین گرامی، آپ نے یہ روایات پڑھی ہیں، نمازیں منہ پہ مار دی گئیں، اس کی عبادتیں رائگاں چلی گئیں، معرفت ہی نہیں. یہ کیوں فرمایا؟ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عالم کی نیند جاہل کی نماز اور عبادت سے افضل ہے. بولو، نوم عالم کا سو جانا جاہل کی عبادت اور جاہل کی نمازوں سے افضل ہے. وہ کس بنیاد پہ؟ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، عالم تو سو رہا ہے. اس لیے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو معرفت نہیں، اور جو سو رہا ہے وہ صاحب معرفت. بات سمجھو یا نہیں سمجھو؟ میرے بھائیوں، معرفت نہیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے ولی کی، حجت خدا کی، اعمال کا پہاڑ ہو تو رائے گاں. اور اگر اللہ کی معرفت ہو تو پھر معرفت جتنی بلند ہوگی پھر تھوڑا سا عمل بھی وزنی ہو جائے گا. یہ سارا مقدمہ اس حدیث کو اب تمہیں سمجھ آئے گی. یہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق میں ایک ضرب امیر المومنین کی، ثقلین جن و انس کی تمام عبادتوں سے وہ ایک ضرب افضل ہے. صرف ضرب کی بات نہیں، علی جیسے صاحب معرفت کی ضرب افضل ہے. مولا علی علیہ السلام جیسے صاحب معرفت کی ضرب افضل ہے. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے میرے بھائی؟ اسی لیے تو پھر وزن جو عمل میں آتا ہے نا، اسی معرفت کی بنیاد پر آتا ہے. ہاں جی، تو اصل چیز معرفت پروردگار. خداوند عالم نے، میں نے جو عرض کیا نا، اس پہ حدیث قدسی ایک دلیل کے طور پہ لا رہا ہوں کہ انسان کی غرض خلقت کیا ہے. اور یہ حدیث قدسی سب کو یاد ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کی اعرف.
اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خزانہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت و پہچان ہو، میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لنگر کھانے کے بعد نا سستی آتی ہے بندے میں نا، جی تو انشاءاللہ، اور پھر مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ذکر توحید ہے جی، اور یہ جو ہاں جی کوئی سمجھے تو باقی سارے مولا کا ذکر کریں گے، میں آپ کے مولا کا ذکر کروں۔ تو سامعین گرامی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے معرفت، بیٹھ جائیں، یہ ڈسکشن میں نا پھر میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا جو کہنا چاہتا ہوں، ظاہر 1 گھنٹے سے زیادہ تو ٹائم نہیں ہے جی۔ میں روشنی وہ جو پا رہا ہوں نا وہ ٹھیک پا رہا ہوں روشنی۔ میں آج عرض کرتا ہوں کہ رب کی معرفت میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے اس پروردگار کی ذات کو پہچانا جا سکتا۔ عاشور کی شب تھی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں ایک منزل پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، ایک اقتباس سنا رہا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کو جو خطاب کیا اور جن لفظوں سے خطاب کیا وہ کیا خوبصورت لفظ ہیں۔ یا بنی الکرام، اے شریف ذاتو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو خلق کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں گے۔ نہیں آپ نے لطف نہیں لیا؟ او بھائیو، امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر وہی جھکائے گا، اللہ کی بندگی وہی کرے گا جسے اللہ کی معرفت ہوگی۔ جسے معرفت رب نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔ جسے معرفت پروردگار نہ ہو وہ رسول اللہ کی اس